بسم الله الرحمن الرحيم. يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین، آج آپ دو احادیث دعا کی قبولیت اور عدم قبولیت سے متعلق سماعت فرمائیں گے۔ کون سا طریقہ ہے کہ ہم دعا کریں تو اللہ تبارک و تعالی اس دعا کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرما لیتا ہے، اور کون سا ہمارا وہ عمل ہے کہ جس کی وجہ سے ہم رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہماری دعا کو رد کر دیتا ہے اور ہماری دعا اس کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ ایک صحابی ہیں حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتے ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے لیے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ مجھے مستجاب الدعوات بنا دیں۔ مستجاب الدعوات کا معنی ہے کہ جو دعا کروں اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ایک طریقہ عطا فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لقمہ حلال اپنے اوپر لازم کر لو، تم مستجاب الدعوات بن جاؤ گے۔ جب تم رزق حلال کمانا شروع کر دو گے اور تمہارے رزق میں ایک لقمہ بھی حرام کا نہیں ہوگا، وہ سارے کا سارا حلال ہوگا، تو تم مستجاب الدعوات بن جاؤ گے۔ یعنی جو دعا بھی رب سے کرو گے اللہ تبارک و تعالی تمہاری دعا کو قبول فرما لے گا۔ پوری دنیا میں لوگ کماتے ہیں، تو صرف ہم نے اس بات کو مد نظر رکھنا ہے کہ ہمارا جو بھی مال ہے کیا وہ حلال کا ہے؟ جو بھی ہم کماتے ہیں اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے والدین کے لیے، کیا وہ حلال ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لقمہ حلال کو اپنے اوپر لازم کر لو، تم مستجاب الدعوات بن جاؤ گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو دعا کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے گا۔ اور ایک دوسری حدیث پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جس شخص کے شکم میں، جس شخص کے پیٹ میں ایک لقمہ حرام کا چلا جاتا ہے تو 40 دن تک اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اس حدیث پاک سے ہم نے سیکھنا ہے کہ جب ایک حرام لقمہ ہم خود کھا رہے ہیں یا کھلا رہے ہیں تو اس کے کتنے برے اثرات پڑتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی کوئی دعا اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کرتا۔ تو دعا قبول کیسے ہوگی؟ کہ ہم رزق حلال کو اپنے اوپر لازم کر لیں کہ جب بھی کمانا ہے رزق حلال ہی کمانا ہے، اور یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کچھ حلال ہو جائے کچھ حرام ہو جائے۔ تو جب کچھ حرام مال حلال میں شامل ہو جائے گا تو پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس عبادت کو، دعا کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں رزق حلال کمانے کی اور رزق حلال خود کھانے اور دوسروں کو کھلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔